آج ایک نئے لب و لہجے کی شاعرہ بشریٰ اعجاز کی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محبت میں کوئی صدمہ اٹھانا چاہیے تھا، بھلایا تھا جسے وہ یاد آنا چاہیے تھا۔ گری تھی گھر کی دیواریں تو صحن دل میں ہم کو گھروندے کا کوئی نقشہ بنانا چاہیے تھا۔ اٹھانا چاہیے تھی راکھ شہر آرزو کی، پھر اس کے بعد ایک طوفان اٹھانا چاہیے تھا۔ کوئی تو بات کرنا چاہیے تھی خود سے آخر، کہیں تو مجھ کو بھی یہ دل لگانا چاہیے تھا۔ کبھی تو اہتمام آرزو بھی تھا ضروری، کوئی تو ضد کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ میری اپنی اور اس کی آرزو میں فرق یہ تھا، مجھے بس وہ اسے سارا زمانہ چاہیے تھا۔ محبت میں کوئی صدمہ اٹھانا چاہیے تھا۔ بھئی محبت کے ارکان تو ادا کرنے ہوں گے نا، تو اس میں ایک رکن یہ بھی ہے صدمہ اٹھانا۔ تو محبت میں کوئی صدمہ اٹھانا چاہیے تھا، بھلایا تھا جسے وہ یاد آنا چاہیے تھا۔ بھئی ہم نے ترک تعلق ہونے کے بعد میں اسے بھلا بیٹھی تھی، بھول گئی تو بھول گئی، پھر نہ خوشی سے کوئی تعلق رہا نہ اس کے غم سے کوئی تعلق رہا، لیکن وہ مجھے یاد آنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ گزرے ہوئے لمحے یاد آنے چاہیے تھے، دل ٹوٹنا چاہیے تھا، مجھے کوئی صدمہ پہنچنا چاہیے تھا۔ یہ بھی محبت کے ایک اہم رکن میں شامل ہے کہ محبت میں کوئی صدمہ اٹھانا چاہیے تھا، بھلایا تھا جسے وہ یاد آنا چاہیے تھا۔ گری تھی گھر کی دیواریں تو صحن دل میں ہم کو گھروندے کا کوئی نقشہ بنانا چاہیے تھا۔ گھر کی دیواریں جب ٹوٹ گئی تو کم از کم ہمیں صحن دل میں، اپنے دل کے صحن میں، اس میں ایک نئے مکان کا ایک نقشہ بنانا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ اب گری ہوئی دیواروں کے ماتم کرنے کے لیے بیٹھ گئے؟ گری تھی گھر کی دیواریں تو صحن دل میں ہم کو گھروندے کا کوئی نقشہ بنانا چاہیے تھا، ایک نئے گھروندے کا نقشہ میرے صحن دل میں یہ بننا چاہیے تھا، بجائے یہ کہ ہم گرتی ہوئی دیواروں کا ماتم کرتے۔ گری تھی گھر کی دیواریں تو صحن دل میں ہم کو گھروندے کا کوئی نقشہ بنانا چاہیے تھا۔ اٹھانا چاہیے تھی راکھ شہر آرزو کی، پھر اس کے بعد ایک طوفان اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ میرے شہر آرزو میں آگ لگا کے چلا گیا، تمام خواب، تمام تمنائیں، تمام آرزویں، سب کچھ جلا کر کے وہ چلا گیا۔ راکھ میرا شہر آرزو جو ہے وہ ایک راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اٹھانا چاہیے تھی راکھ شہر آرزو کی، پھر اس کے بعد ایک طوفان اٹھانا چاہیے تھا۔ یہ کیا کہ وہ شہر آرزو کو آگ لگا چلا گیا اور میں صرف اپنے آنسو بہا کر کے میں رہ جاؤں؟ نہیں، مجھے اس راکھ سے بھی ایک طوفان اٹھانا چاہیے تھا، کوئی تو بات کرنا چاہیے تھی خود سے آخر، کہیں تو مجھ کو بھی یہ دل لگانا چاہیے تھا۔ بھئی کوئی نہیں تھا میرے پاس باتیں کرنے کو تو مجھے خود سے دل لگانا چاہیے تھا نا، میں اپنے آپ سے تو باتیں کر سکتی تھی، اپنے دل سے باتیں کر سکتی تھی، کوئی تو بات کرنا چاہیے تھی خود سے آخر۔ خود سے بات کرنے کا موقع کہاں ملتا سب کو، کہیں تو مجھ کو بھی یہ دل لگانا چاہیے تھا۔ کبھی تو اہتمام آرزو بھی تھا ضروری، کوئی تو ضد کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ ایک آرزو مٹ گئی تو کیا ہوگی، وہ ضد کا پھر نئی آرزوؤں کا بھی تو اہتمام کرنا چاہیے تھا نا، نئی آرزوؤں کو پھر سمیٹنا چاہیے تھا، تیار کرنا چاہیے تھا۔ کبھی تو اہتمام آرزو بھی تھا ضروری، آرزوؤں کا سلسلہ ختم تو نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام ہوتے رہنا چاہیے۔ کبھی تو اہتمام آرزو بھی تھا ضروری، کوئی تو ضد کرنے کا بہانہ چاہیے تھا، زندگی گزارنے کے کوئی بہانہ تو چاہیے تھا نا۔ یہ کیا بغیر آرزو کی زندگی کیسے گزر سکتی ہے؟ کوئی تو ضد کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ میری اپنی اور اس کی آرزو میں فرق یہ تھا کہ مجھے بس وہ اسے سارا زمانہ چاہیے تھا۔ میری اور اس کی آرزو ایک ہی تھی، ایک جیسی تھی، ذرا سا فرق تھا کہ مجھے بس وہ چاہیے تھا، اس کے سوا کچھ نہیں، دنیا میں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن اسے سارا زمانہ چاہیے تھا۔ اسے میں تو چاہیے تھی لیکن میرے ساتھ سارا زمانہ بھی چاہیے تھا اسے۔ یہ تھوڑا سا فرق تھا ہم دونوں کے آرزو میں۔ میری اپنی اور اس کی آرزو میں فرق یہ تھا، مجھے بس وہ اسے سارا زمانہ چاہیے تھا۔ بشریٰ اعجاز صاحبہ کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا۔ آج کے ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔